بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے ہوں کمپیٹیبلٹی سیریز چل رہی ہے اور یہ لیو کی سیریز چل رہی ہے۔ لیو کے 4 پروگرام آپ دیکھ چکے ہیں، یہ 5واں پروگرام ہے اور یہ ہے لیو ورسز لیو کی آپس میں دونوں کی ایز اے میاں بیوی، ایز اے دوست، ایز اے فرینڈ، ایز اے بھائی بہن بھائی، ان کی کمپیٹیبلٹی کیسی ہے، یہ لوگ کیسے ہیں، کس طرح ڈیل کرتے ہیں اور ان کو کس طرح جانا جا سکتا ہے۔ پہلے ہم کیونکہ یہ لیو، میں ان کے بارے میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کوئی رکھ رکھاؤ والے ایگوسٹ اور اگر یہ لوگ ہیں تو یہ لیو کے لوگ ہیں، اور میرا ہلکا باپ بھی لیو، ان کی بنتی ہے ایریز کے ساتھ، تو اس لیے میرا ان کے ساتھ زیادہ کوئی دلی لگاؤ بہت زیادہ ہے۔ اور آج انہی کی کمپیٹیبلٹی میں ذرا نئے انداز سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو لوگ 21 جولائی سے 23 اگست کے درمیان پیدا ہوتے ہیں وہ برج اسد کے زیر اثر آتے ہیں، اور اس کو سنگ راشی بھی کہتے ہیں، برج اسد بھی کہتے ہیں اور لیو بھی کہتے ہیں۔ ان کا نشان شیر ہے، وہ رورنگ والا اور داڑنے جس کے رکھ رکھاؤ، جنگل کا بادشاہ جسے کہتے ہیں، اور سورج سوریا اور سن ان کا حاکم سیارہ ہے، اور اس کا عنصر آگ ہے، اور ان کی سمت مشرق کی طرف ہے۔ سن کیونکہ ہے تو سن ڈیل کرتا ہے مشرق کو، اس لیے ان میں سن ہوتا ہے، تو اس پہ اس لیے ان میں رائل نیچر جسے کہتے ہیں وہ ہوتی ہے۔ اور ان کی شکل صورت قد کاٹ جو ہوتی ہے نا، یہ بڑے مضبوط خوبصورت لمبے چوڑے لوگ، کندھے بہت چوڑے اور گول شکل چہرہ اور غور و فکر والا اٹریکٹیو چہرہ ان کے ہوتا ہے، سرخی مائل آنکھیں، لال گلابی رنگ، لمبی ٹھوڑی اور بڑا چہرہ۔ تو یہ لیو کا دیکھ کے آپ پہچان سکتے ہیں، بہت ہوشیار اور کفایت اور جسم ان کا بہت نازک ہوتا ہے اور جسامت، لیکن بولتے بہت ہے۔ مثبت خصوصیات جو لیو کی، اب میں کیونکہ ذرا اس کو ایکسپلین کروں گا کہ لیو ورسز لیو، لہٰذا مجھے ایک ہی اس پہ کنسنٹریٹ کرنا پڑے گا۔ یہ لوگ بہت متحرک اور تیز ترار ہوتے ہیں، ایکٹیو، بہت روب دار، راج کرنے والے، غلبہ رکھنے والے، شخصیت کے مالک اور ایکٹیو ہوتے ہیں۔ نئی نئی چیزیں تخلیق کرنا ان کی ایک خاصہ ہے، ان کی عادتوں کا، اور بہت حوصلہ مند شخصیت کے مالک۔ اسد کے لوگ شیر کی مانند ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے شیر جنگل کا بادشاہ ہے، اور بہت بولڈ، نڈر، اور ہر قسم کا مقابلہ جرأت سے کرتے ہیں۔ یہ لوگ بہت شریف النفس ہوتے ہیں، اعلیٰ ہمت، فیاض، بلند حوصلہ کے، اور کافی سخی اور کشادہ دل کے لوگ لیو کی عادات میں شامل ہیں۔ زندگی میں بہت زیادہ پرجوش، پرشوق، من موجی طبیعت رکھتے ہیں، کھلے دل کے مالک، اور آپ کی بات اچھے طریقے سے برداشت بھی کر لیتے ہیں، ان میں بڑی بیئرنگ کیپیسٹی بڑی اچھی ہوتی ہے، اور ہر کام کو بہت اچھے طریقے سے آرگنائز کرتے ہیں۔ آرگنائزر تو ان کے پاس ختم ہے، یہ ایریز کی طرح یہ بھی ہر کام کو پہلے اس کی ایس او پی بناتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، پھر اس کے پروس اینڈ کونز دیکھتے ہیں، کوئی کارنر ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑتے، اور کام شروع کرنے سے پہلے ہر چیز کو ٹیسٹ کرتے ہیں، پھر ایک شیڈول بنا کے اس پہ کام کرتے ہیں، ہر کام کو منظم اور ترتیب سے انجام دیتے ہیں، تبھی تو ان کو اچھا آرگنائزر کہتے ہیں۔ میں نے اپنی کتاب میں لیو کے بارے میں ایک پورا چیپٹر لکھا ہے۔ یہ لوگ زندہ دل، مسرور، دلشاد، بہت پرجوش دل کے مالک ہوتے ہیں، ہر ایک کو بڑی کندہ پیشانی سے ملتے ہیں اور عزت دیتے ہیں۔ ان کو آرٹس، میوزک اور لٹریچر میں بہت دلچسپی ہوتی ہے، ہر ایک کے ساتھ مخلص، اصحاب دل اور وفادار ہو کر ملتے ہیں۔ ان کا ظاہر و باطن ایک ہوتا ہے، جو بات دل میں ہے وہی بات ان کے چہرے پہ ہوتی ہے، اور کھرے اور سچے ہوتے ہیں۔ ان کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے، ان کو کتابوں کا کیڑا بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے گھر میں کچھ شیلف ہوگی، لائبریری ہوگی، کمرہ ہوگا جس میں کتابیں ان کی بڑی ترتیب سے پڑھی ہوتی ہیں، اور ساتھ ایک بک اور ایک ٹیبل، اور یہ بیٹھ کے کتابیں پڑھتے ہیں، لیٹ کے کتابیں نہیں پڑھتے۔ جہاں بھی اچھی کتاب ملے گی فوراً خرید لیں گے۔ ان کا دل
بہت صاف اور کھرا ہوتا ہے، فوری معاف کرنے کی عادت ہے، ان کو کسی کا حکم یا زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے، کسی کا روب نہیں برداشت کرتے، ڈکٹیشن نہیں لیتے، اگر ان سے نفیس طریقے سے درخواست کریں تو فوری طور پر راضی ہو جاتے ہیں، جسم میں طاقت اور انرجی ہوتی ہے، ہر حالات میں اسی موڑ میں اپنے آپ کو ڈالنے کی طاقت اور ہمت ہوتی ہے، بہت دلیر، نڈر، حوصلہ مند لوگ ہیں، ان کی شخصیت میں عظمت، شان و شوکت، تمکنیت، دبدبہ ہوتا ہے اور بڑے پروکار طریقے سے یہ زندگی گزارتے ہیں۔ میں ذرا آج ایکسپلینیشن ذرا ہٹ کے دے رہا ہوں، پہلے تو میں پوائنٹ بنائے تھے، آج میں اپنی کتاب سے پڑھ کے دے رہا ہوں، میری جو ریسرچ ہے۔ گھر میں رہنا ترجیح دیتے ہیں، اپنے گھر پہ فخر کرتے ہیں، گھمنڈ خود پسند اور عقل کے مالک ہوتے ہیں، سلیقہ مند ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں میری ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ان کو کپڑے پہننا، کپڑے پہن کر سنبھالنا اور کیری کرنا، یہ ان سے بہتر کوئی نہیں جاتا۔ کاجل لگانا اور کاجل لگا کے مٹکانا، یہ صرف لیو ہی جانتے ہیں۔ برج اسد کے لیو کے تعلق رہنے لوگوں شخصیت اور خواہش ان کی ہوتی کہ لوگ ان کے ساتھ دوستی رکھنا، ان کے ساتھ گپ شپ لگانا، بڑا ان کو قربت لینا، لوگوں دوسرے برج کی بڑی خواہش ہوتی ہے، اور یہ آٹومیٹک اٹریکٹ کرتے ہیں ٹو ورڈ ایریز اینڈ سیجیٹیریس۔ ان کی منفی خصوصیت بھی دیکھ لیتے ہیں، بہت طریفہ نہ چوڑنا نہ ہو جانا تھی۔ اچھا، میں جب کبھی کہیں جاؤں تو لوگ اگر مجھے پہچان لے تو بھاگ کے میرے پاس آئیں گے، سر آپ اجمری میں لیو ہوں، آپ کا بڑا فین ہوں اور آپ ہمارے فین ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اس وقت، میں پھر فوراً آفر کر دیتا ہوں، آج آپ کو وداؤٹ اینی فیس میں آپ کا ذائچہ بنا دوں گا۔ تو یہ ایک ایریز کی بھی عادت ہوتی ہے کہ ان کو کوئی پہچان لے اور یا ان کو کوئی عزت دے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، تعریف کریں۔ اچھا، یہ لوگ خود پسند، خود سر، خود غرض عادات کے مالک ہوتے ہیں، بہت غرور سے مزین ہوتے ہیں، ان کو اکثر گھمنڈی بھی سمجھا جاتا ہے، اپنے آپ کو سپیریئر اور اعلیٰ درجے کے مخلوق سمجھتے ہیں، دوسروں کو خاطر میں نہیں لاتے، روب سے بات کرتے ہیں۔ یہ لیو آپ لوگوں کا ویسے پوائنٹ ہے۔ بہت زیادہ پمپس، سنوپش ہوتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو عظیم الشان سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ امارت پسند، اپنی حیثیت پہ غرور کرتے ہیں، کسی کی ہدایت یا حکم نہیں لے سکتے، کوئی اپنے فیصلے ان پر ٹھوس نہیں سکتے، اپنی مرضی کر جاتے ہیں، بہت نپت اللہ، احتیاط اور شاعری سے بات کرتے ہیں، بہت خود سر، ضدی اور ہٹ درمی سے کام لیتے ہیں، بعض دفعہ سرد موری کا مظاہرہ کر کے دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ جب ان کی دل آزاری کوئی کرتا ہے تو ان کو بہت کھری منہ پہ سنا دیتے ہیں، کوئی لحاظ نہیں کرتے، ان کی طبیعت صاف کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ لیو ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ان کے جو پروفیشن زیادہ ہوتے ہیں، آرٹ، گورنمنٹ کی نوکری، سفارتکاری، ایڈمنسٹریشن، ملٹری، سیاسی نوکری، ایگزیکٹو جاب، ٹیکنیکل سروس، سائنسی نوکری، ریسرچ، ہوٹل اور فارسٹ آفیسر، جانوروں کا اسپتال، پارٹ، جیولرسٹ، ٹیچر، پروفیشن، سپورٹس، موٹر ویز، اداکار، یہ سارے لیو سے دیکھے جاتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ان کی اگر کوئی لیو میاں بیوی ہے تو وہ کیا ہو؟ دونوں کا فائری سائن ہے، دونوں ایسے، دونوں کے فن ایسے اگر آپ وہ انڈیا کے دیکھیں نا فلم میں، ڈرامے جس پہ وہ اچھا داری ناگن تو دو سانپ ہوتے ہیں، میل اور فیمیل، اور ایسے کرتے ہیں اور ان میں بڑا آپس میں پیار اور گانا، تو یہ اس طرح کے ان کی کمپیٹیبلٹی ہے، اور سچ مچی نا اپنا سب سمجھ لینا، اور پھر دونوں میں آپس میں رکھ رکھاؤ بہت ہے، ایگو ہے، ویلیو ان کی ایک دوسرے کے میچ کرتی ہے، اور لیو مین اینڈ لیو وومین جنرلی ویلیو سملر تھنگس سچ ایز کرج، پیورٹی اینڈ دیئر انر اسٹرینتھ، بہت کرجیس، پیورٹی اور ان کے اندر بہت ہوتی ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑا انٹریکشن، چوچلے ان کے بڑے ہوتے ہیں، اگر کہیں لیو میاں بیوی ہوں تو ان کی باتیں سنے کریں، بڑے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ایسے کر کے دونوں بیٹھے ہوتے ہیں، پھر آپ نے ایسے فرمایا، وہ کہیں آپ نے ایسے فرمایا، اور جب تو میری بڑی آبزرویشن ہے لیو کے بارے میں۔ اچھا، دونوں بڑے تیار شیار ہو کے جاتے ہیں، اگر کہیں لیو کپل آ رہا ہو نا تو سارے لوگ ان کی طرف ایسے ضرور دیکھیں گے، کیا بات ہے، کیا کپڑے پہنے، ٹائی دونوں کی میچ کر رہی ہے آپس میں۔
اچھا بہت فائری سائن ہے، جب دونوں کی آگ آگ سے ملتی ہے تو اور بھڑکتی ہے، تو پازیٹیو طریقے سے ملے تو بہت اچھا، جب نیگیٹو طریقے سے ملتے تو پھر ٹھا ٹھا بھی ہوتے، پانڈے بجتے بھی پھر بہت زیادہ. اور پیشنیٹ اور اچھا یہاں پہ ایک جو ڈفرینس آئے گا، آپ کہیں گے کہ دونوں کی آپ کر رہے ہیں، تو مار جو کھاتا ہے وہ لیو فیمیل کھاتی ہے. لیو فیمیل تھوڑی زیادہ ایگوسٹ ہوتی ہے، یہ اپنی ازواجی لائف کو خود ہی خراب کرتی ہے. روبوت اگر تو آپ ایشین ہیں، پاکستانی یا انڈین یا نیپال یا بنگلہ دیش یا جو ہمارا کلچر ہے مشرق کا، اگر وہ لیو ہے تو مرد ڈومینیٹڈ پرسنالٹی ہوتی ہے، اور وہ ہمیشہ توقع نہیں کرتا کہ بیوی اس کے آگے بولے. خاص طور پہ انڈیا میں تو بہت زیادہ ہے، کھانا پہلے نہیں کھانا پہلے خاوند کھائے گا. لیکن لیو عورت کو یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی، وہ ایکویلٹی پہ آتی ہے. وہ کہتی جو یہ کرے میرے ساتھ برابر طریقے سے، اور وہاں پہ وہ اپنی ازواجی لائف کو خراب کرنا شروع کر دیتی ہے، اور وہاں پہ یہ ڈفرینس شروع ہوتا ہے. آپ نے اکثر اگر کسی کو دیکھا ہے تو کوئی اگر آپ نے ارد گرد اگر آپ نے کوئی ڈیورسی خاتون دیکھی تو اس میں زیادہ تر پائسز اور لیو خواتین زیادہ، کیونکہ ان میں ایگو بہت ہوتی ہے، یہ اڑ جاتی ہیں. اکثر لیو خواتین کی 2 شادیاں، تیسری شادی پھر جا کے ان کو سمجھ آتی ہے کہ بھی شادی بھی کیا چیز ہے. سنگل پیرنٹس بن کے رہنا ان کو پھر کرتی ہے، ضد پہ آ جاتی ہے، ایگو پہ آ کے اپنی زندگی کو خراب کر لیتی ہیں. اگر آپ لیو ہے اور لیو خامد ہے اور پھر اگر آپ کی نہیں بنی تو سمجھو کہ فیمیل کا پرابلم آ گیا. کیونکہ اگر آپ اپنے کمپیٹیبلٹی کے ساتھ نہیں چل سکے تو پھر کسی اور سیارے کے ساتھ نہیں چل پاتے. ان کی سب سے زیادہ کامیاب شادیاں جو لیو کی ہوتی ہیں وہ لیو کے ساتھ، لیو کی ایریز کے ساتھ، لیو کی سیجیٹیریس کے ساتھ. سن مارس یعنی کہ لیو کا حاکم سیارہ مارس ہے، ایریز اور کا وہ ہے سن ہے، اور لیو ایریز کا سن ہے مارس ہے، اور سیجیٹیریس کا جوپیٹر ہے. سو تینوں یہ دوست سیارے ہیں. اگر آپ تھیوری پڑھیں نا، جب آپ میری کتاب پڑھیں تو اس میں پتہ چل جائے گا کہ یہ دوست سیارے ہیں، سن، جوپیٹر اور مارس. انہوں نے مل کے راہو کو کاٹا تھا، تو لہٰذا راہو ان کا بہت بڑا ظالم. اگر کسی لیو خاتون کے سینڈنٹ میں راہو ہے تو ان کا جینا آرام ہو جاتا ہے، ان کی ازواجی لائف ختم ہو جاتی ہے، ان کی ازواجی لائف چلتی ہی نہیں ہے، کیونکہ سن کے اوپر جب راہو آتا ہے تو کاٹ کے رکھ دیتا ہے. سیٹرن وہ کام جو سیٹرن نے 2.5 سال میں کرنا ہے، راہو وہ 1 سال میں کر کے وہ مارتا ہے. لہٰذا لیو خواتین جن کے اسینڈنٹ میں، جن کے کیندر ہوتا ہے پہلا، چوتھا، 7واں اور 10واں گھر میں راہو بیٹھا ہے، ان کی شادیاں کبھی نہیں چلتی، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے نہیں چلتے. تو جب اگر ایسی پوزیشن ہو تو کسی اچھے اسٹرالوجر سے ضرور مشورہ لیں. اکثر اسٹرالوجر اس بات پہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہو یہ تو چلنی ہی نہیں، ڈیورس لے لو. تو پھر اسٹرالوجی کا فائدہ کی، یہ تو ڈیورس تو ویسے بھی ہونی ہے. میری جو حکمت عملی ہوتی ہے کہ آپ ان کی کونسلنگ کریں، ان کو بتائیں کہ یہ چیزیں آپ لے کے پیدا ہوئی ہیں، آپ کی قسمت میں ایسا ہے. اگر آپ دوسری شادی کریں گے وہ بھی ایسے ہوگی، تیسری شادی کریں گے وہ بھی ایسے ہوگی. آپ کی قسمت میں خاوند کا سکھ ہے ہی نہیں، تو کیوں آپ ڈیورس لے رہی، کیوں اپنے بچوں کو سنگل پیرنٹس بنا رہی ہیں، سنگل پیرنٹس بن کے ڈیل کریں، کیوں ان کو ماں باپ کے کسی ایک کے رشتے سے دور کر رہی. پھر جب قسمت میں یہ چیز ہے تو برداشت کریں، وقت گزارے، اپنے آپ کو مینڈ کر کے. ایک چیز بتا دو، اگر آپ 3-4 سال خواتین خاص طور پہ لیو تھوڑا سا ڈاؤن ہو کے چلائیں، اس کے بعد یہ خواتین ڈومیننٹ ہو جاتی ہیں اپنے ہسبینڈ پہ. بٹ سٹارٹ ان کو کون سمجھائے، کیونکہ ان کی ایگو ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتی. لیو میں نے 15 منٹ آپ پہ لگائے ہیں، اب مجھے آپ کے نا تبصرہ چاہیے اس بات پہ، کہاں پہ میں نے غلط بات کی ہے، کہاں پہ میں نے اچھی بات کی ہے، اور کیا آپ کا مشورہ ہے. میری جو ریسرچ ہے اس میں نے 80% لیو خواتین کی ڈیورس کو روکا ہے. اب من جانم اللہ ہے، اللہ تعالیٰ وہی لوگ آپ آتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے رکھنا، تو کیونکہ فیصلے تو اوپر پہلے ہوئے ہوتے ہیں اس کو. لیکن آپ مزید آگ نہ لگائیں، اگر اسٹرالوجر ہے تو اس کو مزید آگ نہ لگائیں تو بہتر ہے.
اس کو ٹھنڈا کریں، آگ پہ پانی ڈال. میں تو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ 1.5 سال راہو رہتا ہے تو 1.5 سال خاموشی بانٹ لو، خدا دے واسطے فائر سیز فائر. مڈل مین مت ڈالو بیچ میں، مڈل مین مت ڈالو، وہ آپ کی لڑائی اور بڑھا دے گا. میاں بیوی خود ڈائریکٹ بات کر لیں. اگر آپ کوئی آ کے کوئی میسج دیتا ہے تو اس کو آنکھیں بند کر لیں، سن لیں، نکال دیں، ریئیکشن نہ شو کریں، تو آپ کی ڈیورس نہیں ہوگی. اچھا ایک چیز میں مس کر گیا تھا تو اس کو میں نے بعد میں ریکارڈ کر کے ایڈ کیا ہے. ان کی کمپیٹیبلٹی سکور کیا ہے. میں نے آپ کو بہت نصیحتیں کی، بہت ڈرایا، لیکن یہ بتا دوں گی سب سے کامیاب شادی جو لیو ورسز لیو ان کی ہوتی ہے، بہت کامیاب ہوتی ہے. بس ریئر چانس ہوتا ہے جو قسمت میں یہ کہ آپ کی اگر کوئی نہیں بنی تو سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہی ایسا، نظام، آپ تقدیر ہی ایسی لے کے پیدا. ان کا لو سکور 80%، لیو ورسز لیو 80% پیار محبت سے رہتے ہیں، بہت اچھا ان کا ہوتا ہے. میرج سکور ان کا 75%، اگر ان کی آپس میں محبت ہو جائے، پیار ہو جائے تو 75% شادیاں ہو جاتی ہیں اور پھر کامیاب 75% شادی کامیاب رہتی ہے. 25% کو میں نے ایکسپلین کر دیا، میں اس کو نہیں ایڈ کرنا چاہتا. اس کے علاوہ ان کی فزیکل اسٹرینتھ 85%، آگ ہے دونوں ایک جیسے ہیں، لہٰذا ان کا فزیکل ریلیشن ایکسیلنٹ ہوتے ہیں. یہ ان کا ریلیشن قائم، ان کی جو شادی کامیاب بھی فزیکل ریلیشن پہ ہوتی ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. ان میں پیار و محبت بہت، جو جیسے میں نے سانپ کی بتایا، دونوں کے پیار و محبت، وہ گانے جو فلموں میں ہوتے ہیں، اور اسی طرح جیسے چیڑا چیڑی بیٹھے ایسے ایسے کرتے ہیں، تو ایک دوسرے کے چوچلے بہت کرتے ہیں اور بہت خیال کرتے ہیں. اور یہ بڑا اپنے بچوں کے بارے میں بھی بہت ہی سینسٹیو ہوتے ہیں، کیونکہ بچوں کا جو گھر ہے ان کا سیجیٹیریس ہے، 5واں گھر، اور 5واں اور ادھر سے 9واں گھر، لہٰذا ان کے بچے بھی انہی کی طرح لائق ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں. اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.